رات کے سناٹے میں مکہ کی گلیاں خاموش تھیں مگر رسول اللہ کا دل درد سے بوجھل تھا۔ برسوں سے اب قریش کو اللہ کی طرف بلاتے رہے مگر وہ اپنی ضد پر قائم تھے۔ ظلم بڑھ گیا تھا، صحابہ پر تشدد انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ آپ نے سوچا کہ اگر اہل مکہ میری بات نہیں سنتے تو شاید باہر کے قبائل اللہ کی بات سن لے۔ یوں اپنے محبوب ساتھی حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لیا اور مکہ سے باہر طائف کا سفر شروع کیا۔ طویل سفر کے بعد آپ ایک سرسبز و شاداب وادی میں پہنچے جو باغوں اور میووں سے بھری ہوئی تھی۔ طائف کے لوگ خوشحال تھے مگر دل کفر اور غرور کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اپنے قبیلہ ثقیف کے 3 بڑے سرداروں سے ملاقات کی اور نہایت نرم لہجے میں فرمایا، اے لوگو، اللہ کی طرف آؤ، بتوں کو چھوڑ دو۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو اللہ تمہیں عزت دے گا۔ لیکن ان سرداروں کے دل سخت تھے۔ ایک نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، اگر اللہ نے تجھے رسول بنایا ہے تو میں خانہ کعبہ کی چادریں پھاڑ دوں گا۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ کو رسول بنانے کے لیے تم ہی ملے تھے؟ تیسرے نے غرور سے کہا، میں تجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تو سچا نبی ہے تو تیرے ساتھ بات کر کے عذاب نہ بلا لوں، اور اگر جھوٹا ہے تو میرے جیسے شریف کو جھوٹے سے کیا واسطہ۔ یہ الفاظ تیر کی طرح دل پر لگے مگر اب خاموشی سے سنتے رہے۔ آپ نے بس اتنا کہا، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو کم از کم مجھے سے جانے دو۔ مگر وہ سردار مزید ظالم نکلے۔ انہوں نے اوباش لڑکوں اور غلاموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو شہر سے نکال دو۔ وہ بدبخت لوگ گلیوں میں کھڑے ہو گئے اور جب رسول اللہ گزرنے لگے تو آوازیں کسے کپڑے کھینچے اور سب سے بڑھ کر پتھر برسائے۔ پتھروں کی بارش نے آپ کے پاؤں زخمی کر دیے، خون نلین میں بھر گیا۔ حضرت زید آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھتے مگر وہ بھی لہو لہان ہو گئے۔ دونوں جان کنی کی حالت میں شہر سے نکلے اور ایک انگوروں کے باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ قریش کے 2 سردار عتبہ اور شیبہ بن ربی کا تھا۔ رسول اللہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ جسم زخموں سے چور اور دل غم سے بوجھل تھا۔ اس لمحے آپ کی زبان مبارک سے وہ دردناک دعا نکلی جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی گئی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کی شکایت تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اگر تو مجھ پر راضی ہے تو مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں۔ تیری رضا میرے لیے کافی ہے۔ باغ کے مالکوں نے اپنے نصرانی غلام عداس کو انگور دینے کے لیے بھیجا۔ عداس انگور لے کر آیا۔ رسول اللہ نے بسم اللہ کہا اور کھایا۔ عداس حیران ہوا اور بولا، یہ کلمات تو یہاں کے لوگ نہیں جانتے، اب کہاں کے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، مکہ سے آیا ہوں۔ تم کہاں کے ہو؟ عداس نے جواب دیا، میں نینوا کا ہوں۔ یہ آپ نے فرمایا، نینوا وہی بستی جہاں اللہ کے نبی یونس بن مت رہتے تھے۔ وہ میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس کے دل کے پردے ہٹ گئے۔ وہ آپ کے قدموں کو چومنے لگا اور اسلام لے آیا۔ اسی وقت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو میں ان کافروں پر پہاڑ گرا دوں۔ مگر رحمت للعالمین نے فرمایا، نہیں جبریل، میں یہ نہیں چاہتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی اللہ کو ماننے والا اور عبادت گزار بنے گا۔ یوں ایک زخمی نبی جس پر پتھر برسائے گئے اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کرنے کے بجائے ہدایت کی دعا کرتا رہا۔ بعد میں یہی شہر اسلام کی روشنی سے منور ہوا۔